الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي دامت دعوة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم نے سورۃ محمد کی 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 29 30 31 32 33 یہ جو ہے 29 سے 33 تک ان 5 آیات کریمہ کا آج انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ بارگاہ لم یزل سے دعا ہے رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے جو ہے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اس رکوع سے، ان آیات کریمہ سے۔ منافقین جو تھے مکہ میں تو منافقین نہیں تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں منافقین کی بھرمار تھی۔ لوگ جو ہے وہ
اپنی جان بچانے کے لیے، عزت محفوظ کرنے کے لیے، اپنی جو ہے رزق اور روزی کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا، اس کا اسلام کا لبادہ اوڑھا، لیکن وہ حقیقتاً اندر سے منافق تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بڑے جو ہے نا ملمہ سازی کے ساتھ اور عجیب الفاظوں کے ساتھ وہ ذکر کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی بڑی جو ہے نا حمایت کی کوشش کرتے اور ثابت کرتے کہ ہم بڑے اچھے اور سچے مسلمان ہیں۔ جب کوئی بات آتی تو کہتے انا معکم، قرآن مجید نے وہ الفاظ نقل کیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں جی، جیسے میں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جب جمعے کے دن آتا تو سامنے جو ہے وہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا کہ لوگوں بڑے خوش قسمت ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بڑے تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسے نبی کا کلمہ نصیب ہوا ہے، ایسے نبی کی اطاعت اور اتباع نصیب ہوئی ہے، اس اللہ کا شکر ادا کیا کرو، آیا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کے سامنے جائیں تو کہیں گے بس آپ ایک آرڈر تو کر کے دیکھو سرکار، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہم رات کے 12 بجے بھی کال کریں گے تو دیکھنا پھر ہم کیسے پہنچتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ منافقین جو تھے ان کے اندر قرآن مجید نے ان کی ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو اب یہاں تک کہ جب ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ کے کفار نے بدر میں 1000 فوج تھی، 950 کے قریب کافر جو بدر میں آئے، اور بظاہر یہ مشہور ہے کہ مکہ کے 10 سرداروں نے 1,000 جو ہے نا ایک 100 اونٹ انہوں نے ذبح کر کے تو انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا تھا، یہی مشہور ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ جو مدینہ پاک کے یہود تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 2 قبیلے جو تھے، ان کے 12 سرداروں نے بدر کے دن لڑائے اور روٹی کا انتظام کیا تھا۔ مشہور یہ کہ مکہ کے لوگوں نے کیا، لیکن ان 12 لوگوں نے، سرداروں نے، بنی قریظہ اور بنو قریظہ بنو نذیر کے لوگوں نے بدر کے دن کفار کی فوج کے کھانے کا انتظام انہوں نے کیا تھا۔ ویسے اب یہ جو ہے بنو قریظہ اور یہ لوگ مسلمانوں کے حلیف تھے، جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ یہ اپنی ہوشیاری اور چلاکی کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے، ہم جو ملمہ سازی کرتے ہیں، اوپر سے جو گیم کھیلتے ہیں، اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں ہے، وہ یہ تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اللہ کو بھی نہیں پتہ؟ اگر اللہ کو پتہ ہے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہاری حرکتیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گا؟ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض
وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ دلوں میں مرض تو ان کا جو منافق اور کھوٹ جن کے دلوں میں ہو، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اور جو ایمان بڑھتا ہے مسلمانوں کا، مومن بڑھتے ہیں، ان کے مرض بڑھتی ہے، ان کی تکلیف زیادہ ہوتی جاتی ہے، وہ بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ گمان یہ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں، ان کی گمان یہ کرتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ جو ان کے منافقوں کے دلوں میں جو کھوٹ، حسد، کینہ، یہ بیماری ہے، جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، کیا اللہ یہ ان کو ظاہر نہیں کرے گا اپنے محبوب کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے؟ کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ یعنی اللہ ضرور کرے گا، تو ان کا یہ گمان غلط ہے۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں مریض لوگ، منافق لوگ، کہ ان کے دلوں کی مرض کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اللہ فرماتا ہے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو ان کی ساری حرکتیں، ان کی مومنٹ، ان کی ساری شرارتیں دکھا دیں، اگر ہم چاہیں ہم آپ کو دکھا دیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور ایسا دکھائیں کہ ان کو دیکھتے ہی، ان کی نشانیاں دیکھتے ہی آپ ان کو پہچان جائیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور یہ جو زبان پھیر کر میٹھی میٹھی باتیں اور چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں نا اپنی زبان سے، ان کو جو ہی وہ بات منہ سے نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے اور یہ مسلمان ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ ان تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اترے نا یہ والی، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں ان کی نشانیاں، اور اس نشانیوں کو دیکھ کر آپ معلوم کر لیں کہ کون منافق ہے کون نہیں۔ صاحب تفسیر مظہری، صاحب تفسیر روح المعانی، صاحب تفسیر مدارک، صاحب تفسیر جامع البیان طبری، اور دیگر مفسرین سب نے، صاحب احکام القرآن قرطبی، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور حضرت انس فرماتے ہیں ما خفیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد حاضل آیت احد من المنافقین، اس آیت کے اترنے کے بعد کوئی ایک منافق بھی نبی کریم علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا۔ آپ کو سب کا پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے، ایک بھی نہیں بچ سکا ان میں سے۔ اور یہ جو فرمایا نا بسیماہم، ان کی نشانیاں اگر ہم بتا دیں تو رب نے بتا دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غزوہ ہوتا ہی وہ جس میں نبی کریم علیہ السلام ساتھ ہوں، ایک غزوے میں تھے اور اس میں 9 منافق تھے، ہمیں پتہ تھا یہ 9 منافق ہیں۔ تو رات کو وہ ٹھیک ٹھاک سوئے، جب صبح اٹھے تو ان کے چہروں پر لکھا ہوا تھا ھذا منافقن، ھذا منافقن، ھذا منافقن، ھذا منافقن، ھذا منافق۔ ہاں جی، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں
کہ غزوے والی رات کو سوئے وہ ٹھیک ٹھاک تھے وہ منافق 9، جب صبح اٹھے تو ان جماعۃ منہم اصبحوا وعلی جباہہم مکتوب ھذا منافق، ان کی پیشانیوں پر یہاں لکھا ہوا تھا صاحب ھذا منافق ھذا منافق ھذا منافق۔ اب بتائیے کہ جب صحابہ کو معلوم ہے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 9 منافق تھے، تو کیا نبی کریم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوگا؟ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ اور صاحب تفسیر کبیر نے ایک اور بات واضح لکھی، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو منافقین کا پتہ نہیں تھا، وہ اندر رہتے تھے، پتہ نہیں تھا۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرف المنافق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کو جانتے تھے کہ کون سا منافق ہے کون نہیں۔ ولم یکن یظہر امرہ، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اِلَىٰ أَنْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِمْ، اس کا انتظار تھا کہ میں تو وہ رسول اور نبی ہوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں کوئی اپنی بات نہیں کرتا، اللہ مجھے فرمائے گا تو پھر میں ظاہر کر دوں گا۔ ہاں جی، تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب منافقین کو ظاہر کر دو، تو پھر حدیث پاک ہے حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ فحمد اللہ، جیسے خطبے کا طریقہ ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی تعریف کی۔ خطبے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی دین کی بات کرے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ان منکم منافقین، یہاں اس جماعت میں، اس مسجد میں، میری اس محفل میں کچھ منافق بھی بیٹھے ہیں، منافق بیٹھے ہیں۔ فمن سمیتو، تو جس کا میں نام لوں، من سمیتو، جس کا میں نام لوں، فلیکم، وہ کھڑا ہو جائے، جس کا میں نام لوں وہ کھڑا ہو جائے۔ ثم قال، پھر فرمایا قم یا فلان، نام لیا، اے فلانے، قم، کھڑا ہو جا، اے فلانے کھڑا ہو جا، قم یا فلان، اے فلان کھڑا ہو جا، قم یا فلان، اے فلان کھڑا ہو گئے۔ آپ ایک ایک کا نام لیتے رہے، حتیٰ سما ستۃ و ثلاثین رجلا، آپ نے ایک ایک کر کے 36 آدمیوں کے نام دیے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ 36 منافقوں کے نام لے کر ان کو کہا بھائی کھڑے ہو جاؤ تم، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، کھڑے ہو گئے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ان فیکم او منکم، یہ لوگ تمہارے اندر مکس تھے، ملے ہوئے تھے، یا تم میں سے تھے یا تمہارے اندر تھے، فاتقوا اللہ، اور تمہارے ساتھ مل کر رہتے تھے، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا مسلمانوں کو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قال، راوی کہتے ہیں، عقبہ بن عمر کہتے ہیں، فمر عمر رجل، فمر عمر برجل ممن سمیہ، حضرت عمر اٹھے اور وہ واک کر رہے تھے اور اس آدمی کے پاس سے گزرے جس کا نام نبی کریم علیہ السلام نے لیا تھا لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔
ایک آدمی کا نام حضور نے لیا اور کہا تھا اے فلاں تو بھی کھڑا ہو جا، لیکن وہ سن تو لیا اس نے لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا۔ قد کانا یعرفہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کا نام بھی لیا، جانتے بھی تھے یہ منافق ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا مالا کا، اور کیا پرابلم ہے تمہیں، تو کھڑا نہیں ہوتا، تیرا نام لیا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اور تو کھڑا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، فحدثہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ پوری بات دہرائی اس آدمی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یعنی سب کا نام لیا ہے، فلاں فلاں کا نام لیا ہے اور میرا نام بھی لیا ہے، اس نے یہ مان لیا لیکن اٹھا نہیں۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ اس کو پتہ تو ہے کہ آپ نے اس کا نام لیا ہے اور اس کو علم بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن اٹھا نہیں، تو حضرت عمر نے پھر کیا فرمایا، فقال بعدا لک سائر الیوم، پورا دن تیرا بچو اسی طرح خراب ہی گزرنا تیرا، ہاں جی، بعدا لک سائر الیوم، پورا دن اسی طرح تو سڑتا کڑتا رہے گا، تو اٹھا نہیں نا، اب ظاہر تو ہو گیا کہ تو منافق ہے۔ ہاں جی، یہ اب جو ہے نا منافقین اس وقت بھی کیا کہتے تھے، جب آپ ایک سفر میں تھے تو آپ کی اونٹنی جو تھی نا وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی خبریں دیتے ہیں عرش کی، اونٹنی کا پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہاں جی، خبریں دیتے ہیں عرش کی، اونٹنی کا نہیں پتہ، کہتے میری اونٹنی کہاں ہے۔ جب غزوہ خندق ہوا تو خندق میں پتھر کو جب آپ نے کدال مارا تو 3 چنگاریاں نکلی، ہر دفعہ آپ نعرہ تکبیر بلند فرماتے اور فرمایا مجھے یمن رب تعالیٰ نے دکھا دیا ان چنگاریوں میں، مجھے سیریا دکھا دیا، مجھے فلاں ملک دکھا دیا۔ تو اس وقت منافقین نے کہا دیکھو ڈرے ہوئے اتنے ہیں کہ خندق کھود رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور دشمنوں کے حملے سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ شہر چھوڑ دیا، خندق کھود لی، حالت یہ ہے کھانے پینے کا ہے نہیں، پیاسے بھوکے سارے لوگ ہیں، اور نظریں جمائے ہوئے یمن پر، سیریا پر اور فلاں فلاں ملکوں پر۔ اب یہ تانے سنتے تھے وہ، ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیوں خاموش تھے؟ جیسے فرمایا کہ پتہ تو تھا، لیکن اب آپ کو پتہ نا کہ جب وہ عبداللہ بن ابی مرا تو آپ جنازے کے لیے جانے لگے تو کون سامنے آ گیا؟ حضرت عمر سامنے آ گئے، آگے بالکل سینہ پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے اب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ منافق ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں اس فلاں مقام پہ کیا کہا، فلاں مقام پہ کیا کہا، فلاں جگہ پہ کیا کہا، اس نے فلاں جگہ پہ کیا کی، ہم کو پتہ ہے۔ تو پھر آپ کیوں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے جنازے پر کیوں جا رہے ہیں؟ اب دیکھو نا، سیدنا عمر فاروق کو پتہ ہے، ایک ان کو نہیں پتہ، پوری مسلم کمیونٹی کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں، تو کیا حضور کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ منافق ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا عمر؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ابھی رب نے منع نہیں کیا۔ ہاں جی، تو آپ نے بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ جب ان کا بیٹے عبداللہ تلوار لے کر آ گئے باپ کے سر پر اور کہا کہ میں میں تیرا سر اتارنے لگا ہوں، باپ کو کہا میں تیرا سر اتارنے لگا ہوں، لوگوں کے سامنے کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، باپ سے کہلوا رہا ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ بیٹا صحیح ہے اور باپ منافق ہے؟ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات وہ کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔
اپنے گیس سے اپنی مرضی سے ہاں جی کوئی بات نہیں کرتے. وہ آتی ہے نا آیت کریمہ سورت نجم میں، کیسے آتی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی ما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو وحی آئی کہ اب بتاؤ، تو پھر 9 کے چہروں پر بھی لکھا گیا ھذا منافقون، اور جب ظاہر کرنے کا مقصد آیا تو 36 کے نام بھی لکھ کر ان کو بتایا گیا فلاں کھڑا ہو جائے، فلاں کھڑا ہو جائے، نکل جاؤ مسجد سے، نکل جاؤ مسجد سے، تم منافق ہو، تم منافق ہو. ہاں جی تو آپ کو سب پتہ تھا. پھر جو ہے قرآن مجید کی آپ سورت توبہ دیکھیے، سورت توبہ کی آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 88 تک. یہ سورت جو ہے نا سورت توبہ، اس کا ایک نام سورت توبہ ہے، دوسرا نام اس کا سورت فاضحہ ہے. فاضحہ ایک نام توبہ ہے، دوسرا نام اس کا فاضحہ. فاضحہ کا مطلب ہے کسی کو ذلیل کرنا، اس کو جو ہے بالکل کمیونٹی میں بدنام کرنا، ان کا باطن کھول کر سامنے رکھتا ہے، ہر کو پتہ چل جائے یہ ذلیل انسان ہے. اتنا ذلیل کرنا، یہ صورت ذلیل کرنے والی ہے. تو کس کو ذلیل کیا اس صورت نے؟ منافقین کو، اس لیے اس کا نام فاضحہ بھی ہے. جب آپ غزوہ تبوک پر گئے، جو وہ بڑا غزوہ تھا جس میں 70,000 لوگ تھے، تو چونکہ غزوہ بڑا مشکل تھا، گرمی کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، شدید گرمی پڑ رہی تھی، سفر دور تھا، آگے شاہ روم سے مقابلہ تھا، تو لوگ ڈرے ہوئے تھے. کئی ایک وجوہات تھی اس کی. تو جو منافق آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت مانگتے، حضور میں اجازت دیجئے، میرا بچہ بیمار ہے، میری بیوی جو ہے وہ اکیلی ڈرتی ہے، میرے جو ہے گھوڑوں کا اور اونٹوں کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میری کھجوریں پک رہی ہیں. آپ سنتے، اس کو اجازت دے دیتے، کہتے بالکل ٹھیک ہے، تم یہ اپنا کام سنبھالو. کسی منافق کو جو بھی آیا نا، اس نے اجازت مانگی، جو بھی عذر پیش کیا، آپ نے اس کو چھٹی دے دی. تو اسی کا ذکر قرآن مجید اس صورت میں فرماتا ہے کہ جس کی ساری ان کی صورتحال کو قرآن نے واضح فرما کر رکھ دیا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا، پیچھے رہ جانے والے، یعنی جو چاہتے تھے کہ ہم جنگ میں نہ جائیں، غزوے میں نہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے وہ خوش ہوئے. ہاں جی وہ خوش ہوئے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ رہے ہیں، نہیں گئے آپ کے ساتھ. وَكَارِهُ، اور ان کو پسند نہ ہوا، گوارا نہ ہوا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی پیسے خرچ ہوں یا اپنے اونٹ لے جائیں، گھوڑے لے جائیں. وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ آپ خود گرمی برداشت کریں، سفر کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وہ خوش ہوئے کہ ہمیں نہ مال خرچ کرنا پڑا، نہ میری جان گئی. وَقَالُوا، اور کہنے لگے ایک دوسرے کو، لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی، دھوپ ہے، پسینہ ہے، پیاس ہے، سفر بڑا خطرناک ہے، گرمی میں باہر نہ نکلو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے. یہ گرمی جو تبوک کی گرمی سے تم جان چھڑا رہے ہو نا، اللہ غنی، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اب تو خوش خوش تمہیں تمہاری باتیں نہیں ملتی، ہنسو تھوڑا، رو زیادہ اپنی صورت پر. جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا،
یہ رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا، خوش ہونے کا مقام نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم ہنسو تھوڑا، رو زیادہ۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جو تم کرتوت کر رہے ہو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تمہیں رونا چاہیے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب تو پھر اے محبوب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کے نکلنے کی اجازت مانگے، جب بہت سارے لوگوں نے، منافقین نے کہا نا کہ اپنے عذر پیش کیے تو آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے رہنے دو، جاؤ تم آرام کرو۔ اب جب بہت سارے نے کر لیا تو اب اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر جو دوسرے منافقین ہیں نا، وہ اگر کہیں بھی صحیح نہ کہ حضور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو منافقین تھے وہ ان کی اپنی اغراض تھی، کسی نہ کسی غرض سے وہ اچھا بننے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، مال غنیمت لینے کے لیے، مسلمانوں کی اچھی جو ہے خوشامد حاصل کرنے کے لیے وہ جاتے بھی سے ساتھ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی گروہ کو دیکھیں نا وہ آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْ، ان کو کہہ دو لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ہمارے ساتھ کبھی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے سفر کرنے کی، منع فرما دی، کبھی بھی ہمارے ساتھ تم نے نہیں آنا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے دشمنوں سے تم نے جنگ کرنی ہے، نہ ہمارے ساتھ نکلنا ہے، ہماری فوج میں آنا ہے، یہ بھی ممنوع ہے، اور دشمنوں کے ساتھ جب ہماری لڑائی ہو تو تم نے لڑنا بھی نہیں ہے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی دفعہ تمہیں بیٹھ رہنا، گھر رہنا، سو رہنا پسند تھا نا، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب تم بھی جاؤ اور جو وہ بیٹھے ہیں نا جنہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا ہے تم بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ، اب یہ کتنی واضح بات ہے کہ ان کو کہا کہ تم نہ جہاد کر سکتے ہو، نہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہو، نہ دشمن سے حالانکہ بڑی ضرورت تھی۔ اب اللہ نے ساری چیزیں جب کھول دی کہ تم جہاد پر نہیں جا سکتے، مسلمانوں کے ساتھ فوج میں شامل نہیں ہو سکتے، اب اللہ نے ظاہر فرما دیا نا۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا، جو ان کافروں منافقوں میں سے مر جائے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی کبھی بھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، منافقین کی نہ قبر پر کھڑے ہونا ہے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ کیوں؟ ریزن کیا؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حالت میں مرے کہ وہ فاسق تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور اے محبوب ان کے مال دیکھ کر یا ان کی اولاد دیکھ کر تعجب نہ کرنا کہ ان کے مال زیادہ ہیں، ان کی اولاد زیادہ ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے، جب مال ہوگا، اولاد ہوگی، جب اللہ کا عذاب آئے گا، یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَكَافِرُونَ، اور جب ان کا جان نکلے گی کفر کی حالت میں تو پھر پتہ چلے گا ان کو کہ انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کیوں کی۔ سبحان، تو یہ ساری صورت جو ہے نا اس نے منافقین کو ذلیل کر کے رکھ دیا، پوری صورت نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم تھا کہ ان میں سے منافق کون ہے، کون بے ایمان ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، آپ ان کی لگی چپڑی باتوں کو بھی آپ جانتے تھے اور سب کچھ معلوم تھا آپ کو، صرف اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ ابھی ان کو کچھ کہنا نہیں۔ جب اجازت ملی تو ایک ایک کو کان سے پکڑ کر نکال دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں جانچیں گے، آزمائیں گے، حتیٰ کہ ہمیں معلوم
ہم جو ہے نا لوگوں کو بھی دکھائیں گے اور ہم ظاہر ہو جائے گا کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے، مومن کون ہے، ہم مجاہد کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبریں بھی آزمائیں گی تمہیں۔ یہ فرمایا کہ ہم جب حکم جہاد کا بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صابر کون ہے، مجاہد کون ہے، منافق کون ہے۔ حضرت فضیل جب اس آیت کو پڑھتے تو بڑا روتے کہ اللہ فرماتا ہے ہم آزمائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی رب تعالیٰ آزما رہا ہو کہ یہ کیسے ہیں۔ دیکھو نا آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ہاں جی، لیکن جب مشکل کوئی چیز آتی ہے تو ہم گردن جھکا لیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آزمائش میں جو ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آزمائیں گے۔ کیسی صاف باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہیں۔ اللہ علیہ آگے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان پر حقیقت اور ہدایت ظاہر ہو چکی تھی۔ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، تو ان کا کفر، ان کا اللہ کے راستے سے روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، فرمایا لن یضر اللہ شیئا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یعنی ان کی حرکتوں سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ تم جو حرکتیں کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس کے راستے میں رکاوٹ بنو۔ یہ جتنے بھی کافر ہیں آج کے دور میں یا اس دور میں، یہ اگر اللہ کے دین کی مخالفت کریں، قرآن کی مخالفت کریں، دین اسلام کی مخالفت کریں، اللہ کے رسولوں کی، تو کیا یہ اللہ کو نقصان پہنچا دیں گے؟ لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان ہوگا کیا؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہ عمل کیسے ضائع ہوں گے کہ کافر جب اچھے عمل بھی کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا تو اس کے عملوں کا کوئی فائدہ ہے اس کو؟ وہ عمل ضائع ہو گئے۔ یعنی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے جیسے دیوار سے سوراخ ہو نا تو چھوٹے چھوٹے ذرے، جب دھوپ لگتی ہے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کر بوری میں بند کرنا چاہو، بٹوے میں ڈالنا چاہو، جیب میں ڈالنا چاہو، کوئی عمارت بنانا چاہو، کو پکڑ کر اس کی حقیقت نہیں، اس کو پکڑ نہیں سکتے، بے وقت ہے، ان کی کوئی ان کی ویلیو وقت نہیں ہے، نہ پکڑ سکتے ہو، صرف وہ نظر آتے ہیں آپ کو کہ یہ ذرے ہیں ادھر ادھر، جیسے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی طرح کافر جتنا مرضی بڑا عمل کرے اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ ویلیو کب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سچا کلمہ پڑھنے کے بعد، سچا کلمہ پڑھنے کے بعد اب ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ محفوظ ہوئے گی۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اگر آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہی نہ ہو تو آپ $1000 لے جائیں بینک میں کہ جمع کرو تو وہ جمع کریں گے؟ نہیں ہوگا نا۔ اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ ایک پینی بھی لے جائیں وہ جمع کر دیں گے، کیونکہ اکاؤنٹ آپ کا ہے، وہ پینی بھی جمع ہو جائے گی، بینک اس کو محفوظ رکھے گا، ایک پینی آپ کی ہے۔ اسی طرح من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ وہ ہوتا ہے جس کے 2 حصے نہ ہو سکے، اتنا چھوٹا آئٹم جس کے 2 حصے نہ ہو سکے،
اس کا بھی قیامت کے دن وہ بھی آپ کی نیکی اگر ہے تو محفوظ رہے گی۔ نہیں کب ہوگی یہ؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پڑھیں گے تو۔ اس لیے آپ نے قرآن جن میں اکثر دیکھا کیا آتا ہے، آیت کیا آتی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنو پہلے ہے، آمنو پہلے ہے، عامل الصالحات بعد میں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا جو سوچتے ہیں نا کہ عمل پہلے کر لو ایمان نہ لاؤ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا۔ آمنو ایمان پہلے ہے، ایمان اگر صحیح نہیں تو کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں۔ یہ دیکھ لیا آپ نے منافقین کو، ان کا ایمان صحیح نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نکلو یا نہ نکلو جہاد پر، میرے نبی کے ساتھ چلو یا نہ کرو، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا ان کو منع کر دو، تم جا ہی نہیں سکتے، تمہارے عمل ضائع قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ بھائی ایمان صحیح رکھو، عقیدہ صحیح رکھو۔ ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، عمل بالکل تھوڑا بھی ہوگا تو نجات ضرور ہے، نجات ضرور ہے۔ زیادہ درد یہی ہوگا نا، مطلب اگر ایک انسان اس کا ایمان صحیح ہے، عمل اس کا بالکل نہیں، یا تھوڑا ہے یا گناہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جب عملوں کی سزا بھگت لے گا تو ایمان اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام کر جائے، اور آپ کہیں کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میری سفارش قبول کر لے، اس کو بغیر سزا دیے جنت میں بھیج دے۔ اللہ کو خود رحم آ جائے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا تو مجھے مانا تو ہے نا، اس کو کوئی روکنے والا ہے کہ میں اس کو جنت میں بھیجتا ہوں؟ لیکن اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو یاد رکھو کہ کوئی اس کے لیے چھٹکارا نہیں، بالکل نہیں چھٹکارا۔ اس لیے ہم میرے دوستوں بار بار جو زور دیتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے پیشوا جو بتاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ایمان کو صحیح رکھو، ایمان کو صحیح رکھو، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے نا عمل کافر کے عمل ضائع ہو جائیں گے، بالکل ضائع ہو جائیں گے۔ اگر اب یہ اللہ کا ایک کرم اور ہے کہ اگر اس کا کفر پر موت واقع ہوئی، کفر پر موت واقع ہوئی، جیسے یہ ابھی آیا نا، میرا خیال ایک آیت گزری گئی، ہاں شاید میں نے کہیں خیال کیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے کہ اگر موت آئی کفر کی حالت میں تو نیک اعمال سارے ضائع کافر کے، اگر کافر کی موت کفر کی حالت میں آئی تو اعمال سارے ضائع۔ لیکن اگر کافر جو ہے اس نے نیک عمل کچھ کیے اور اس کے بعد اسلام لے آیا تو اس کے نیک عمل بھی اس کا فائدہ دیں گے، وہ جو کفر کی حالت میں عمل کیے ہیں نا بھی اس کو فائدہ دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ سمجھے آپ کو؟ ایک آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ادھر تہجد پڑھتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جہاد کرتا ہے،
اس شخص کو اس جہاد کا، اس نماز کا، اس صدقہ کا، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صحابہ کا یہ ایمان تھا، ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ اب جب ان کا پھر دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اگر آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، شرک نہ کرے، کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ اگر وہ نماز نہ پڑھے، اس کی رہ جائے، چوری شوری ہو جائے، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ان کا یہ بھی نظریہ تھا۔ اب دو چیزیں مختلف ہو گئی نا، ایک یہ کہ ایمان ہی صحیح نہیں، شرک کیا، اس کے ساتھ جتنا بھی اچھے عمل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی عقیدہ تھا ان کا۔ اور ساتھ یہ بھی دوسرا عقیدہ تھا کہ اگر ایک آدمی شرک نہیں کرتا، کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ اس کے گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہے اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے، کہ کلمہ پڑھنا نیکی ہے۔ یا اور مثال دوں آپ کو، ایک آدمی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے۔ اب دو گناہ ہو گئے نا، ایک چوری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ کا خیال کیا ہے کہ چوری کرنے سے اس کی نماز کا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی رکھا کے تو یہ کام کرتا ہے۔ بھائی داڑھی اس نے رکھی ہے سنت سمجھ کر، اگر اس نے رکھی ہے ظہور کی سنت سمجھ کر، یہ اس کا نیک عمل ہے، اس کی جزا علیحدہ ہے۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو یہ اس کا جو ہے اس کا دوسرا فعل ہے۔ یا ایک آدمی ہے، وہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے اور ساتھ اس کے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے چوری ہو جاتی ہے، کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، تو کہا کہ یار تو اچھا خاصا نمازی ہو کے تمہیں شرم نہیں آتا، تو یہ کام کرتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کے خیال میں جھوٹ سے، چوری سے، اور وہ اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ اب یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ آپ اب اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ جھاڑتے ہیں اس کو بھی، تو نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے۔ ہاں جی، تو نماز بھی پڑھتا ہے اور فراڈ بھی کرتا ہے، دھوکے بھی کرتا ہے۔ ہاں جی، ہے انٹرسٹڈ مسئلہ کہ نہیں؟ تو علماء نے کہا کہ اس کا گناہ اپنی جگہ پر، نیکی اپنی جگہ پہ، اس کا ثواب اس کو ملے گا نیکی کا، اس کے گناہوں کا اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اب یہ جو ہے نا، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو فکر لگ گیا کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ تو ان کو فکر لگ گیا کہ نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں۔ اب کچھ نیکیاں ایسی ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ کے کرنے سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ابھی تو میں نے کہا نا کہ گناہ کرنے سے نیکی ضائع نہیں ہوتی، لیکن کچھ گناہ میں ایسے آپ کو بتاؤں جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس گناہ کے کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی۔ مثلا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، سورہ بقرہ کی آیت ہے 3 پارے میں۔ اپنے نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے احسانات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس کو ضائع نہ کرو۔ مثلا آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ غریب تھا، اس کا گزر اوقات بڑی مشکل ہوتا تھا، کھانا پینا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، فیملی بڑی تھی یا غریب تھا، جو بھی اس کے حالات تھے، آپ نے اس کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، اپنا دوست سمجھ کر، اپنا رشتہ دار سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر یا انسان سمجھ کر، جس پہ نیت سے آپ نے اس کی مدد کی۔ اب جب اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا، اب وہ اکڑ گیا۔ یہ تو ایک چیز ہے نا کہ جب آپ کسی پر ہاتھ رکھیں اور جب وہ اس کے پر نکل آئیں تو وہ بھی بتاتا ہے کہ میرے پر نکل آئے اب۔ ہاں جی، اب جو ہے آپ اس کو کہیں ادھر جائیں، دائیں بائیں، کھبے سجے، جدھر بھی جس کے پاس جائیں، کہتے دیکھو اس کو کھانے کا نہیں ملتا تھا،
یہ جو تھا گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ اس کے پاس اتنا کرایہ نہیں تھا کہ وہ بس لے کر اڈے تک جا سکے، اس کو کچھ ملتا نہیں تھا، آتا نہیں تھا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ اب دیکھو یہ اس کی کیا حالت ہو گئی، ہمیں پہچانتا ہی نہیں۔ اب آپ کی وہ جو نیکی تھی نا، جو آپ نے کی تھی، وہ ضائع ہو گئی۔ یہ ہے لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنی اس جو نیکی آپ نے کی ہے کسی غریب کے ساتھ، اس کو احسان کر کے لوگوں کو بتا کر میں نے یہ کیا اس کے ساتھ میں نے یہ کیا، میں نے آپ کے اس کو ملک سے، پاکستان سے بلایا، اس کی حالت ہی وہاں خراب، امیگریشن دلائی اس کو۔ یعنی ہزاروں مثالیں آپ کی ہیں۔ والاذا، اور اس کو تکلیف پہنچائیں آپ، دکھ دیں اس کی باتوں لوگوں تک، اس کے فیملی ممبر، اس کے بھائی بہن، اس کے خیش اقربا، ان کے سامنے آپ ان کو ذلیل کریں، تو آپ کی جو بہت بڑی نیکی تھی یہ نیکی ضائع ہو گئی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ نے جو ہے نا نماز پڑھی، ساتھ چوری کی، وہ نماز ضائع نہیں ہوگی چوری سے، لیکن یہ جو آپ نے کسی کا احسان کیا پھر اس کو جتلایا، وہ ضائع ہو گئی۔ اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابی رسول ہے، حاجی ہے، غازی ہے، بڑا مقام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ بلند آواز سے بولتا ہے۔ ہاں جی، اب عام مسلمان نہیں ہے، اگر ہم بھی آج روضہ رسول کے پاس جا کر شور مچائیں، ہمارا بھی یہی حال ہو۔ اس وقت صحابی رسول جس کا اتنا شان ہے، جس کو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے کہ اگر تم رسول کی زبان سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، عمل ختم، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، کلمہ، سب کچھ ختم۔ ہاں جی، یہ مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس سے، کہ نماز ضائع نہیں ہوگی چوری کرنے سے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے، اپنی آواز کو بلند کرنے سے نیکی ختم۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اسی طرح فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، ایک آدمی بڑا نیک ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، سارے عمل ضائع۔ شرک کرنے سے سارے عمل ضائع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز سے بولنے سے، بے ادبی کے ساتھ بولنے سے سارے اعمال ضائع۔ کسی کا احسان کیا آپ نے، اس احسان کو جتلانے کے لیے اس کو ذلیل کیا، آپ کے سارے اعمال ضائع۔ اور اللہ اور رسول پر احسان کرنا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، میں اپنے رسول پر میرا احسان ہے کہ میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو میں نے ایک مانا ہے، میرا اللہ پر احسان ہے۔ ہاں جی، لوگ آتے ہیں حضور کی خدمت میں اور کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اللہ نے فرمایا یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ مسلمان ہو کر آپ پر احسان کر دیا، آپ پر کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر احسان کیا۔ ہاں جی، اگر یہ احسان جتلانا ہے نا تو رب کو جتلانا ہے، رب کہے گا کہ یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں دین اسلام کی توفیق دی ہے۔ تو اس سے بھی عمل ضائع ہوتے ہیں اگر آدمی کوئی رسول پر احسان جتلائے۔ ہاں جی، تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ اب پتہ چلو نا عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں، کیسے بچتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان ایک مسئلے پر اختلاف ہے اسی آیت کے تحت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے اس آیت کے تحت کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اب جو نفلی نماز ہے، نفلی روزہ ہے،
وہ کوئی آپ پر فرض ہے؟ اگر یہ مثلاً 10 محرم آ رہا ہے یا آپ کسی بھی دن نفلی روزہ رکھتے ہیں، اگر نہ رکھیں تو آپ کو کوئی گناہ ہے؟ ہاں، نفلی نماز آپ 2 رکعت نفل نہ پڑھیں، آپ کو کوئی گناہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب اگر ہے وہ نفلی آپ کے لیے کوئی اب کسی قسم کی ابلیگیشن تو نہیں تھی نا نفل کی، نہ روزے کی نہ نماز کی، لیکن آپ کو شوق چڑھا، آپ نے 2 رکعت نفل شروع کر دیے، یا آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا، اب آپ نے اس کو توڑ دیا، امام شافعی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اس نے اگر توڑ دیا تو اس کو نہ گناہ ہے اور نہ اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں تھا، نفلی تھا، اس نے کیا نہیں پورا کر سکا، نہ اس کو اس کا گناہ نہ اس کو پورا کرنے کی دوبارہ ضرورت۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ تو شروع کر؟ اس کو کسی نے کوئی اس کے پاس وفد گیا تھا کہ کل روزہ رکھو یا 2 نفل پڑھو؟ اس نے یہ نفلی روزہ شروع کر کے اس نے اپنے ذمے ایک عبادت لازم کر دی۔ اب اگر وہ جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کا ادا کرنا، اس کو دوبارہ اس کی قضا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ کیوں؟ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو، یہ روزہ، زکوٰۃ، نماز وغیرہ جو ہے، اس کو ضائع نہ کرو، توڑو نہیں، باطل نہ کرو۔ تو تم باطل کر رہے ہو اس کو شروع کر کے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا یا کسی نے رکھا، نفلی نماز شروع کی، بلا وجہ وہ توڑ دیتا ہے، چاہے ریزن تھا یا نہیں تھا، گناہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزہ توڑنے میں، نفلی نماز توڑنے میں گناہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر مظہری میں وہ بڑا لمبا انہوں نے اس احادیث جمع کی ہیں، اور پوری تفصیل صحابہ کے دور کی، حضور کے زمانے کی، انہوں نے بڑی بحث کی اس پر، نفلی روزے اور نفلی عبادت کے بارے میں، کہ انہوں نے، میں 2-3 حدیثیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا روزہ تھا۔ گھر میں سالن آیا، کہیں سے گوشت آیا پکا ہوا، تو ان کو محسوس ہوا کہ بھی بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ، اور کھانا کھا لیا۔ حضور تشریف لائے، عرض کی حضور ہمارا روزہ تھا، دونوں بہنوں کا ہمارا روزہ تھا، اور جو ہے ہمیں بھوک لگ رہی تھی، گوشت کا بڑا مزدار تھا، وہ آیا ہمارے گھر میں، تو ہم نے توڑ دیا اور ہم نے گوشت کھا لیا۔ آپ نے کوئی ان کے لیے سرزنش نہیں فرمائی، فرمایا اچھا تم دوبارہ اس کی قضا کر دینا، دوبارہ اس کی قضا کر دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، آپ کو واقعہ یاد ہے جب انہوں نے حضور کی دعوت کی تھی غزوہ خندق میں؟ بیوی نے کہا تھا چپ کے جا کر حضور کے کان میں کہنا کہ آپ کی دعوت ہے، تو آپ نے اعلان کر دیا، سارے صحابہ پہنچ گئے وہاں۔ اب وہ جو سینکڑوں کے حساب سے صحابہ تھے وہ موجود تھے، جب کھانا کھانے لگے ایک صحابی پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے بھائی نے اتنی مشقت سے، اتنی تکلیف سے بکری ذبح کی، گوشت پکایا، کھانا پکایا، اور تو پیچھے ہو کے بیٹھ گیا ہے، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ عرض کی حضور میرا روزہ ہے۔ فرمایا کھانا کھا لے اور روزہ کی قضا کر لینا۔ سمجھ آئی نہیں؟ اب یہ جو ہے نا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات فرماتی ہیں، حضور گھر تشریف لاتے، پوچھتے گھر کچھ کھانے کا ہے؟ حضور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور جب کبھی آتے پوچھتے گھر کچھ ہے کھانے کا؟ جی ہے۔ فرمایا اچھا میرا روزہ تھا تو میں افطار کر لیتا ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ جو ہے نا، بہت صوفی لوگ وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ فتوے لگاتے ہیں
میں آپ کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ نفلی روزہ اور فرضی روزہ میں فرق ہے۔ آپ رمضان کے کیلنڈر جب پڑھتے ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، پڑھتے ہیں نا دعا۔ مفہوم کا آپ کو نہیں پتا۔ مفہوم یہ ہے کہ جو کل روزہ رکھنا ہے نا میں نے، اس کی میں نیت آج رات کو کر رہا ہوں۔ جو میں نے غدن، غد کل کو کہتے ہیں نا، جو میں نے کل روزہ رکھنا ہے اس کی نیت میں آج رات کو کر رہا ہوں۔ رات کو آپ تراویح اس لیے پڑھتے ہیں کہ کل روزہ رکھنا ہے، تو نیت کیا ہوتی ہے فرضی روزے کی، اور جو روزہ نظر کا ہوتا ہے کہ میں اللہ میرا یہ کام کر دے میں روزہ رکھوں گا، اس روزے کی اور فرضی روزے کی نیت ایک دن پہلے ضروری ہے فرضی روزے کی، اس لیے غدن کا لفظ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اور جو نفلی روزہ ہے وہ جب تک زوال کا ٹائم نہ آئے، 10 بجے 9 بجے 8 بجے آپ آئے کہیں کام سے اور آپ نے بھی کھایا پیا کچھ نہیں، نہ پانی پیا نہ دوائی لی ہے نہ کھانا کھایا ہے، اور آپ کا موڈ بن گیا کہ گھر سے روٹی نہیں ملتی، آج گھر والے ناراض ہیں، چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، تو آپ کہیں جی چلو میرا آج روزہ ہی صحیح، تو آپ اس روزے کی نیت کر کے آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے رات کی ضرورت نہیں، مسئلہ سمجھ آیا؟ اس کی رات کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح آپ نے روزہ رکھا کسی بھی وجہ سے، اب جو ہے اللہ نے ایسے ایسے نیک بندے پیدا کیے، چودھری مختار صاحب نے کہا کہ میں نے آج گھر میں بکری ذبح کی ہے، بڑے شاندار سالن وغیرہ پکائے ہیں، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، حضرت کھانا کھائیے، اور حضرت صاحب کا روزہ تھا، تو وہ اگر چودھری صاحب کی دلجوئی کے لیے وہ روزہ توڑ دے نفلی، تو اس نفلی روزے کا رکھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا مسلمان بھائی کے دل کی بات پوری کرنے کا، اس کو راضی رکھنے کا جتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور پھر روزے کی قضا کر لے، یہ نہیں کہ روزے پھر قضا کر لے اس کی۔ اب یہ کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، تو روزہ رکھ کے توڑ دیتا، تو نفل شروع کر کے توڑ دیتے، بس زیادہ سے زیادہ اس کا یہی ہوگا کہ دوبارہ 2 نفل پڑھ لے، دوبارہ 1 روزہ رکھ لے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور توڑو، تم نماز شروع کرو تو توڑو نہیں، اچھی بات ہے نہیں توڑو، یا روزہ رکھو تو نہیں توڑو، لیکن اگر کوئی ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ توڑنا پڑ جائے، ٹوٹ جائے، تو اس کا گناہ نہیں ہے، نفلی روزے کا، نفلی عبادت کا گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر میں نماز رات کی پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا۔ وہ نفلی عبادت کی بات ہے، وہ نفل کی بات ہے، سمجھ آئی نہیں؟ اسی طرح آدمی نفل پڑھ رہا ہے، ماں بلائے، نفل چھوڑ کے چلا جائے، ماں کی بات کو نہ ٹالے، ماں کی بات کو سن کر آئے اور دوبارہ اس 2 نفلوں کی قضا کر لے۔ یعنی نفلوں سے زیادہ اس کی ماں کی بات کا سننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جن کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ کل ایک آدمی ہمارے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، الجھ رہا تھا ہمارے ساتھ کہ میں صدقہ کرتا ہوں تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، نفلی صدقہ اگر وہ زکوٰۃ سے تمہیں منع کرتا ہے تو تم زکوٰۃ میں اس کی بات نہ مانو، لیکن اگر وہ تم اسے ایسے ہی اٹھ کر تم فقیروں کو کھانا کھلانے کے لیے یا $2 کسی کو دینے کے لیے نفلی صدقہ کرتے ہو، باپ تمہیں منع کرتا ہے، تو اس نفلی صدقے کا تمہیں کوئی ثواب نہیں، گناہ ہے کہ تم باپ کی بات کو توڑ رہا ہے اور باپ کی بات نہیں مان رہا۔ تو باپ کی بات مانو اور نفلی صدقہ جو ہے اس کو ذرا مؤخر کر دو۔ تو مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی اطاعت وہ جس کا رب نے حکم فرمایا ہے کہ جیسے تم میری عبادت تمہارے اوپر لازمی ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازمی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی عبادت کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اس کو ضرورت ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر حج یا عمرے کی اس نے شروع کر دیا، نفلی حج یا نفلی عمرہ شروع کر دیا، اب وہ نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو اس کی قضا کرے گا۔ باقی چھوٹے موٹے نفل اور روزے ان کے لیے نہیں، لیکن حج اور عمرے میں اگر اس نے نفلی کیا ہے، توڑتا ہے تو اس کو پورا کرنا
اس کے لیے ضروری ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو جو ہے قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔